موضوع الدرس في أحوال القيامة وما فيها من العبر سورة القيامة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اس سورت کا نام سورت القیامہ ہے. یہ بھی مکی سورتوں میں ہے جو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اس سے پہلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی احوال قیامت تھا اور اس سورت میں بھی احوال قیامت. تو ربط تو واضح ہے، ظاہر ہے. لیکن دونوں صورتوں میں ایک فرق ہے. پہلی صورت میں قیامت کے ظاہری احوال سے بحث تھی اور اس صورت میں قیامت کے باطنی احوال کا ذکر ہے. تو دونوں صورتوں میں ایک فرق ہے. پہلی سورت جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے سورت المدثر، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِلَى آخِرِهِ. تو اس میں احوال ظاہرہ کا ذکر اور اس صورت میں احوال باطنہ کا ذکر. ایک بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ مسائل مہمہ جو ہیں، اصول الثلاثہ جو ہیں، ان میں ایک قیامت ہے.
جو مسائل بنیادی مسئلے ہیں جن کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، یا بعض علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، اس کو کتاب لا کے دو، اس کو کیوں نہیں کتاب دی؟ قرآن شریف کھول کے بیٹھا رہتا ہے. نہیں ہے تو کسی دوسرے ساتھی سے کہیں جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہو، دو چار ساتھی بچ کے کتاب کے کیا کتنا خرچہ ہو جائے گا. جو مستقل ہیں، پڑھتے بھی ہیں، قرآن لے کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، کتاب ہے اس کو تو کتاب پر یہاں رکھے، دور سے لانے کے لیے ایک اور آدمی رکھے ملازم. ایک کتاب لے آئے، ایک کھولے، ایک انگلی رکھے اور ایک ستا رہے. لا الہ العالمین. یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ کتاب اٹھانا مشکل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو پتا ہے ہم جب بچے تھے، جب پڑھتے تھے نا، تو مدرسے کے کام کے علاوہ جو اساتذہ کے کام تھے نا جی، کہ لکڑیاں اٹھا کے لانی ہے جلانے کے لیے، اور ان کے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ کے گٹھڑ اٹھا کے لانے ہیں، ان کی بھینسوں کو نہلانا ہے، پھر استاد کو مٹھیاں بھرنی ہیں، کبھی مالش کرنی ہے. تو وہ تو یعنی اس کے بغیر تو علم آتا ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھو، جب تک شوق نہ ہو نا جی. دیکھو کوئی آدمی کسی لڑکی پہ عاشق ہوتا ہے، اس کے لیے مار بھی کھاتا ہے، جوتے بھی کھاتا ہے، تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، پھر بھی کبھی ناکام کبھی کامیاب. تو یہ تو اللہ رسول سے عشق کی منزل ہے. یہ تو اتنی آسان نہیں ہوتی. یہ تو بہت بڑی اہم بات ہے کہ جب طالب العلم کتاب اٹھا کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے نیچے پر بچھا. یعنی علم میں اتنا ڈوب جاتا ہے آدمی. مجھے والد صاحب نے خود فرمایا کہ میں جب صرف پڑھتا تھا، یعنی پہلی کتاب ہوتی ہے صرف کی، تو وہ گردانیں یاد کرنی پڑتی تھی کہ بھی ضربہ کا باب ہے، نصرہ کا باب ہے، علمہ کا باب ہے، منع کا باب ہے. تو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب. کہتے میں گردان کر کے آ رہا تھا، کتے نے کاٹ لیا، مجھے پتہ نہیں لگا. جب مدرسے میں نے کہا آپ کی ٹانگ ساری خون و خون ہے، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنی بوٹی اس نے نکال دی تھی، مجھے پتہ نہیں، میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں. یہ شوق تھا. اللہ اکبر. وہ دور چلے گئے. بس دعا کریں اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اب جو ہے آئندہ خدا جانے کیا ہوگا. ہمارا یہ حال ہے، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، پھر ان کی اولاد کا کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کھانا پتہ ہے کیا ملتا تھا؟ کوئی 200 گھر سے کھانا آتا تھا، کسی سے دال، کسی سے ساگ، کسی سے گوشت، کسی سے آلو، کسی سے جناب شلجم. اتنا بڑے پیالے میں سب ڈالتے تھے. سارے طالب کٹھے بیٹھ جاتے تھے، وہ ملاتے تھے، وہ کھاتے تھے. صبح عین شدید سردیوں میں گڑ کی چائے ملتی تھی، اور وہ بھی ہم سمجھتے تھے کہ ماشاءاللہ جی آج چائے کا پیالہ، مٹی کے پیالے ہوتے، ایک پیالہ پی لیا تو سمجھتے یار بدن میں گرمی آ گئی ہے ماشاءاللہ. آج تو جناب کافی اور ایکسپریس اور کوپوچینو، آج تو 7 ریال کا ایک کپ آتا ہے کافی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں. تو اب غور کرو پھر آدمی. اصل وجہ یاد رکھو، میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں تمہیں، اس لیے کہ اگر طالب العلم میں شوق نہ ہو، استاد بیان ہی نہیں کر سکتا.
اگر طلبا کے اندر علم کے حاصل کرنے کا شوق ہے، آپ تفسیر ابن کثیر اردو لے لیں، ترجمہ پڑھیں، رات کو گھر میں 2-4 دفعہ پڑھیں، پھر سبق میں بیٹھیں، پھر پتہ لگے گا کیا ہے۔ تیاری کر کے آئیں، پھر آپ کو پتہ لگے کہ بھی سبق میں کیا ہے۔ ایسے میں کیا ہے، یہ تو بس ہم اپنے مطالعے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ آگے بالکل نل ہے مسئلہ۔ یہ تو بس ایک اپنا ذوق ہوتا ہے کہ چلو خود کو تو کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے مکی صاحب، بعض طالب ایسے لائق ہوتے ہیں کہ استاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، طالب کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے متوسط ہوتے ہیں کہ استاد کو فائدہ ہوتا ہے، طالب کو نہیں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے نالائق ہوتے ہیں دونوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی نحوست سے استاد کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اب بات کو سمجھیں کہ قیامت جو ہے یہ اصول ثلاثہ میں ہے۔ اصول ثلاثہ جو ہے وہ یاد رکھو 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ یہ 3 بنیاد ہیں۔ ایک پر بھی ایمان میں کمزوری ہے تو بندہ کافر ہے۔ یہ اصول ہے نا، یہ اصول نہ رہا عمارت کیا کھڑی ہوگی؟ بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ اس لیے علماء نے ان کو کہا الاصول الثلاثہ، الایمان بالثلاثیات۔ ان 3 پہ ایمان تو ہر حال میں ہے۔ اسی لیے ایمان کے شرطوں میں یہ بات ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وبالیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ یعنی یہ بنیاد ہے، چونکہ جب اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا اللہ پر ایمان ہے، ملائکہ پر نہیں، پھر کتابوں پر کیسے ایمان ہوگا؟ ملائکہ پر ایمان ہوگا تو وہ کتابیں لائیں گے، پھر کتابوں پر ایمان ہوگا تو رسول پر ایمان ہوگا۔ اور وہ پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ کہ ہماری اگلی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ اور کرنا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اللہ پر جب ایمان ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن اگر فرشتوں پر ایمان نہیں تو کہ جبریل لانے والا ہے قرآن، فرشتے پر ایمان نہیں، نعوذ باللہ، پھر کتاب پر بھی ایمان نہیں۔ فرشتوں پہ ایمان ہوگا تو اب کتابوں پر بھی ایمان ہوگا۔ اب کتابوں پر ایمان ہے تو کتاب نے کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، پھر اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہوگا۔ اب رسول کیوں آتے ہیں؟ کہ بالیوم الآخر، تاکہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اب دنیا میں خیر اور شر ہے تو نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کے رات بھی اسی کی طرف سے ہے، دن بھی اسی کی طرف سے، نور بھی اسی کی طرف سے ہے، ظلمات بھی اسی کی طرف۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے۔ جب تک یہ ایمان نہ ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑے رہو، اگر قیامت پر ایمان نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے جب نامہ اعمال ملے گا داہنے ہاتھ میں تو یہی کہے گا نا کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ اقرؤ، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو دیکھو میرا نتیجہ نکلا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں نے کل حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اس لیے تو میں کامیاب ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، اصول ثلاثہ میں سے ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس کے ذکر میں ظاہری احوال کا بھی ذکر کیا ہے، باطنی کا بھی ذکر کیا ہے، علامات کا بھی ذکر کیا ہے، احوال قبل القیامت کا بھی ذکر کیا ہے، احوال وقت القیامت کا بھی ذکر کیا ہے، احوال بعد القیامت کا بھی ذکر کیا ہے۔
کچھ احوال ایسے ہوں گے جو بھئی قیامت کے آنے سے پہلے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اب سور پھونکا جائے گا تو پھر سب مریں گے نا، تو پہلے سور پھونکا جائے گا. اچھا، اور ایک وقت وہ ہوگا کہ جب سور پھونکا گیا سب مر گئے، تو وہ کیفیت اللہ نے قرآن میں الگ بیان کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ قیامت کا اذا زلزلت الارض زلزالها. اس لیے سارے قرآن میں نظر ڈالیں، کہیں احوال قبل القیامت ہے، کہیں احوال وقت القیامت ہے، کبھی احوال بعد القیامت ہے. اچھا جی، مر گئے، قیامت ہو گئی، ہم قبروں سے کھڑے ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اب اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتلا دیں کہ پہلے بھی اور میرے بعد بھی ساری قیامت کے دن سب اکٹھے ہو کے ایک میدان میں ایک وقت مقرر پہ جمع ہوں گے. تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ اسی لیے قرآن میں اس کے کئی نام آئے ہیں. قیامت بھی ہے، ساعہ بھی ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بھی ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت بس ایسے سمجھو ملے ہوئے ہیں، میرے بعد قیامت ہی ہونی ہے نا، اور نبی تو آئے گا نہیں. اللہ نے اس عالم کو چلانا ہو تو نبی آتے ہیں نا. جب آخری نبی آ گیا بات ختم ہو گئی، اب تو قیامت. اور اس قیامت کی ابتدائی احوال ہوں یا بعد کے احوال ہوں، ان سب کے لیے آسانی کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اور اعمال صالحہ، کہ اللہ پر یقین ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال اچھے ہوں، پھر مزے ہی مزے ہیں. پھر تو مرتے وقت فرشتے آ جاتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آ گئے. تو اب اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قسم کھائی ہے، یاد رکھو، لا اقسم بیوم القیامہ. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عادت عرب ہے کہ جب وہ قسم کھاتے ہیں تو پہلے لام لگا دیتے ہیں، وہ لام زائدہ ہوتا ہے. یعنی اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو لا زائدہ، اقسم بیوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ایک تو یہ قول، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں گویا یہ ابتدائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، لا جو ہے وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی بات کرنا کہ یار فلاں آدمی ہوگا تو لا واللہ ہے،
یعنی وہ نہیں جیسے تم کہہ رہے بالکل میں قسم کھاتا ہوں. تو وہاں بھی عرب اپنے لغت میں لام کا استعمال کرتے ہیں، اور قرآن اترا ہے لغت عرب میں، انا جعلناہ قرآن عربیہ. تو ان سب میں راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ لام زائدہ ہے اور معنی ہے اقسم بیوم القیامہ. اور وہ یوم جو ہے یوم القیامت کا، ان یوما عندہ کا الف سنۃ، اور ایک جگہ آتا ہے 50,000 سنۃ، 50,000 سال کے بعد. یوم عسیر، شدید دن، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے تو بالکل مشکل نہیں. اور ساتھ میں یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ خالق کی مرضی ہے جس چیز کی قسم کھائے. وہ خالق ہے، وہ کبھی ان چیزوں کی قسم کھاتی ہیں جو عظیم الشان ہوتی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، عظیم الشان. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. اور کبھی ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے جن میں نفع ہوتا ہے، والتین والزیتون. تو اب ساری دنیا کے جدید علوم جو ہیں وہ بھی اس بحث پہ آ گئے ہیں کہ اللہ نے انجیر میں اور زیتون میں جو نعمت رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں. وہ ایک بہت بڑے طبیب تھے، فوت ہو گئے. وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ 5 دانے انجیر کے تازہ مل جائے تو سبحان اللہ، تازہ نہ ملے تو خشک تو ملتے ہی ہے، ہر وقت ملتے ہیں. 5 دانے انجیر کے اور 1 چمچ زیتون خالص کا صبح اور شام کو پی لیا کہ فرماتے اس کو کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں، کسی گولیاں کھانے کی ضرورت. کیوں؟ زیتون تو وہ چیز ہے جو قرآن میں ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. تو قرآن میں ذکر ہے، اور صحیح حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کلوا وادہنوا، زیتون کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو. فإنها من شجرۃ مبارکۃ، یہ بڑی برکت والے درخت کا تیل. تو وہ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ بھئی 2 چمچ، یہ جو کھانے والا چمچ ہے، چائے والے نہیں، وہ جو بڑا چمچ ہے، صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 2 چمچ کھا لو، اور 5 دانے زیتون کے رات کو کھاؤ، ناشتے میں کھاؤ، کسی وقت کھا لو. فرماتے تھے دنیا کے کسی تمہیں نہ حکیم کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈاکٹر کی، نہ دواؤں. اللہ کی شان دیکھو، زیتون تیل ہے لیکن کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، بڑھاتا نہیں. ورنہ تو دنیا میں جتنا دہنیات ہیں تو اس سے تو کولیسٹرول بڑھتا ہے، لیکن یہ واحد ہے کہ اچھا. پھر کمال دیکھو، کولیسٹرول 2 قسم ہوتے ہیں، ایک خراب ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے. یہ خراب کو ختم کرتا ہے، اچھے کو بڑھاتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں. اچھا، جب آپ نے انجیر کھا لیا تو معدے کی اصلاح ہو گئی. جب معدہ ٹھیک ہو گیا تو بیت الدا تو معدہ ہی ہے نا، تمام بیماریوں کا گھر جو ہے وہ تو معدہ ہے. معدہ ٹھیک ہے تو پھر لکڑی ہضم، پتھری ہضم. دیکھا نہیں ہے جو بندے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سارا دن پتھروں پہ کمائی کرتے ہیں، ان کو جو بلا دے تو کھا جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا.
اور جو بیماریاں بستر پہ پڑی ہیں، گھر بھی کار میں، سکڑ بھی کار میں، ان کے بس میں نہیں، ان کے بس میں ہوتی، حمام میں بھی کار میں جائیں۔ وہ ہر وقت پڑے ہوئے ہیں جی، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا ہے جی، ٹینشن بہت ہے جی، اللہ پر ایمان ہو تو ٹینشن کیسی؟ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے نا۔ جب ایمان ہو کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہ چیز پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ لکھے۔ جب ہمارا ایمان ہو کہ ساری مخلوق مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر ٹینشن کیسی؟ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، کہ ایمان جو نہیں۔ اسی لیے میرے مدنی پاک دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جس چیز کی قسم چاہے کھائیں، کیونکہ وہ خالق ہے۔ انسان کو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو قسم کھایا نہ کرو، اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، قسم کھانا بھی شریعت کا حکم ہے، البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن سچی قسم، جھوٹی نہ ہو۔ تو اب اگر انسان نے کسی پیر کی قسم کھائی یا کسی مزار کی قسم کھائی، وہ تو کافر ہو گیا۔ مجھے مرشد کی قسم ہے، مرشد کے پنڈے کی قسم ہے، مرشد کے آستان کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کے سر کی قسم ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ، مجھے آنکھوں کی قسم، اور جی میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس کی قسم۔ لا حول ولا قوت، قسم صرف اللہ کی، واللہ باللہ تاللہ۔ اسی لیے حضور کا بھی قسم کھاتے فرماتے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اسی لیے صحابہ کا بھی کامیاب کہتے فزت ورب الکعبہ، کعبے کی نہیں، رب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہیں قسم کھائیں، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور یاد رکھو جہاں قسم ہوگی مقسم بے ہوگا، اور آلہ قسم ہوگا، اور پھر اس کا جواب قسم ہوگا۔ یاد رکھو تو چار چیزیں لازم ہیں، قسم، مقسم بے، جواب قسم، آلہ قسم۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی قسم کس سے ہے؟ قیامت کی، کہ لا اقسم بیوم القیامہ۔ اگلی قسم کیا ہے؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا۔ اب یاد رکھیں چونکہ قیامت کا تعلق بھی تو انسان سے تھا نا، ویسے تو قیامت سب پہ آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن مکلف تو انسان اور جن ہے نا، باقی جانوروں سے تو کوئی مکلف نہیں ہے۔ نہیں پوچھا جائے گا گائے سے کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، کوشش تو میں کروں گا اللہ توفیق دے کہ اس کو آسان کر سکوں، تاکہ آپ کے کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے۔ یہ بڑی بحثیں ہیں یہاں پر فلاسفہ کی، متکلمین کی،
محدثین کی، مفسرین کی بھی یہ نفس کیا ہے. اب بعض فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نفس اور روح جو ہے وہ ایک چیز ہے. کہتے ہیں اسی کو نفس بھی کہا جاتا ہے، روح بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان ہے مثلا، ایک اس میں جسد ہے، یہ ڈھانچہ ہے، ہیکل، اور دوسری چیز کیا ہے؟ روح ہے. بس یہ نفس ہے، وہ روح ہے. لیکن محدثین نے، مفسرین نے، فقہائے کرام نے اور بڑے بڑے اہل علم نے، جن کو اللہ نے یہ ذوق دیا تھا، اس پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں. علامہ قشیری نے، امام غزالی نے، امام احمد ابن حنبل نے، شیخ الاسلام ابن القیم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ بڑی نفیس بحثیں کی ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز. بس یوں سمجھو آپ. میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان ہو اور جتنا مختصر ہو، ورنہ یہ تو بہت، اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ کتنی محنتیں کی ہیں علماء نے. ہم تو آج اس لیے پیدا ہوئے نا، بس علماء کو گالیاں دو، فقہاء کو گالیاں دو. کبھی غصہ آ جائے تو امام ابو حنیفہ کو گالیاں دو، کبھی امام شافعی کو، کبھی امام حنبل کو، کبھی امام مالک کو. ان لوگوں نے کتنی بڑی محنتیں کی ہیں. تو اب اس سب کا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے. اور دوسری بات یاد رکھو کہ نفس جو ہے وہ منبع و مصدر شہوات ہے، خواہشات ہے، اور روح جو ہے وہ منبع روحانیات ہے. یعنی نفس جو ہے اس میں شہوانیت ہے، یا یوں سمجھ لو نفس جو ہے اس میں شر ہے، اور روح جو ہے اس میں خیر ہے. ذرا تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ شر جو ہے وہ نفس میں، اور خیر جو ہے وہ روح میں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روح کیا ہے؟ میں امر ربی، اللہ کا، تیرے رب کا امر ہے بس. اور جہاں جہاں خواہشات ہیں، تعیشات ہیں، وہاں نفس کا لفظ آیا قرآن میں بھی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، تو نفس ہے. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، نفس ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، نفس ہے. تو جو خواہشات ہیں نا جی، خواہشات ہیں، شرور ہیں. آدمی کہتا ہے یار شراب ہو، کباب ہو، خوبصورت لڑکی ہو، آج رات موسم بڑا اچھا ہے، انجوائے کریں. یہ نفس کا مصیبت اثر ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو ساری مصیبت جو ہے وہ نفس ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کے پاس جاؤ نا، وہ پہلا سبق ہی دیتے ہیں کہ جس کو تم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار یہ میں ختم کرو نا، میں کیا میں وہ یہی سبق دیتی ہیں کہ پہلا سبق ہی یہ ہے کہ اپنے نفس کو مٹا دو. نفس کو کچل دو. اس کے بغیر تم پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتے ہو ذکر کی. تو سارے اچھا اسی طرح قرآن میں دیکھیں وہاں بالکل تقسیم موجود. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. کہ ایک انسان پہ نیند کی کیفیت ہے، اس وقت بھی اللہ جو ہے وہ اس کے نفس کو قبضے میں لے لیتے ہیں. روح اس کے اندر ہے، نفس لے لیا. اب جس کو مارنا ہو تو اسی نیند میں روح کو بھی قبضے میں لے لیتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری. تو اب اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نفس الگ چیز ہے اور روح جو ہے وہ الگ چیز ہے. اور نفس کو کیسے کچلا جاتا ہے؟ نفس کی مخالفت سے. کہ ایک اللہ رسول کا حکم ہے، ایک نفس کی خواہش، بس نفس کی خواہش کو کچل دو. تو اب دونوں باتیں یاد رکھو. ایک پہلی بات بحث کیا ہوئی کہ نفس الگ ہے اور روح الگ ہے. ایک نفس منبع شر ہے اور روح منبع خیر. تمام شر، شہوانیات، غضبیات یہ سب نفس میں، اور تمام رحمتیں، روحانیات، درجات، اللہ سے تعلق اور بلندی یہ سب روح سے تعلق ہے. اور پھر نفس جو ہے یاد رکھو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے. یہ سب قرآن میں ہیں، ہم مولوی نہیں کہتے اپنی طرف سے. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو نفس امارہ کا ذکر آ گیا. فلا اقسم بالنفس اللوامہ. تو اب نفس لوامہ کا ذکر آ گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو نفس مطمئنہ کا ذکر آ گیا. تو اب نفس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 یاد رکھ لیں. ایک یاد رکھ لیں روح اور نفس الگ ہے. ایک یاد رکھ لیں روح منبع خیر، نفس منبع شر. اور تیسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے. علامہ کشیری رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں نفس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کتا ہو. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کتا دیکھو نا، کتا کیسے کاٹتا ہے، کیسے بھونکتا ہے، کیسے پلٹتا ہے. لیکن کتے کو بھی سکھا دیا جائے تو وہ قلب معلمہ بن جاتا ہے. اب اس سے تم شکار کرتے ہو، چھوڑتے ہو، ہرن کو پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے ہو. اچھا پھر اس کو کھاتا بھی نہیں، پکڑ کے مالک کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. یہی تو فرق ہوتا ہے نا قلب معلمہ اور غیر معلمہ کا. اگر شکار پکڑ کے خود کھانا شروع کر دے اس کا معنی معلمہ نہیں ہے، اس کا پکڑا ہوا حلال نہیں ہے. اگر وہ پکڑ کے پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا، بھاگنے نہیں دیتا اس کو، مالک آگے ذبح کرے گا تو وہ قلب معلمہ. وہ کہتے ہیں تمہارا نفس جو ہے نا بڑی کتی چیز ہے، اس کو معلمہ بنا دو، اس کو سکھا دو، اس کو اپنے تابع کر دو. اور وہ کہتے ہیں کہ کتے کو سکھانے کے لیے ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈنڈا ہاتھ میں نہ ہو تو پھر تو ایک ہی جست میں کام تمام کر دے گا.
تو جب ڈنڈا دکھاؤ گے تو ہوگا پہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس لیے نفس کو بھی کچلو، اس کو سکھاؤ، اس کو معلمہ بنا دو. جہاں حکم کرو چل پڑے، کہو رک جاؤ رک جائے. اب دیکھا نہیں وہ لوگ سکھا دیتے ہیں، وہ چور کے پاؤں سے سنگھا دیتے ہیں، وہ چلتے 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 چور کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. اس کو منشیات سنگھا دیتے ہیں، وہ جناب صندوقیں بند ہیں، بوریاں ہیں، پلاسٹک چڑھے ہوئے، وہ سونگ کے بتا نہیں اس کے اندر ہے، اس کے اندر نشہ ہے. وہ کتا سیکھ گیا نا، اس کو کہتے ہیں اپنے کتے کو بھی سکھاؤ ذرا، اس کو بھی سدھاؤ، اس کو بھی سیدھا کرو نا. اور یہ ایسے سیدھا نہیں ہوتا، اس کو کسی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، اس کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہوتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا نا، حالانکہ تبلیغی جماعت میں کچھ سارے اولیاء اللہ نہیں ہوتے، میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی چلا جاتا ہے 40 دن لگا لیتا ہے، 4 مہینے لگا لیتا ہے، 7 مہینے لگا لیتا ہے، کیسے سیدھا ہو جاتا ہے. پھر باقاعدہ پگڑی سنت کا لباس ہے، باقاعدہ وہی لمبا کرتا ہے، باقاعدہ وہی جناب موٹی پنڈلی پر شلوار ہے یا پاجامہ ہے، یعنی یہ لباس سنت کے مطابق ہے جو یہ پہنتے ہیں. اب جناب اس کو ہر قدم پہ دعا یاد ہے. اب مجال ہے کہ جناب اس کے تہجد چھوٹ جائے، مجال ہے کہ اشراق چھوٹ جائے، مجال ہے کہ ضحیٰ چھوٹ جائے. اچھا جہاں بیٹھا ہے نصیحت کر رہا ہے، میرے بھائی اللہ کے لیے نکلو، میرے بھائی اللہ کے کام کرو. جہاں بیٹھا ہے وہ اب لگا ہوا ہے اپنا، وہ نفس کچل دیا نا اس نے. اور جب تک یہ بدبخت کھڑا ہے نا اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا کہ میں مولوی، بس بندہ گیا، میں خطیب، میری شاعری، میرا ادب، میرا عقل. یہ اسی لیے برباد ہوتے ہیں نا بڑے بڑے حاکم، عقل کل بن جاتے ہیں. کہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا. تو جب انسان عقل کل بن جائے گا تو مار کھائے گا، اور کیا ہوگا پھر. مشورے میں نے غلطی کی آپ نے بتا دی، آپ نے غلطی کی میں نے بتا دیا، فشاورہم فی الامر. تو انہوں نے بڑی عجیب مثال دی. وہ کہتے ہیں اس کو سدھاؤ نفس کو. اچھا جیسے ہی جب شکاری بنا دیتے ہو تو کیسے شکار کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ بھی تمہیں بتائے گا کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. لوامہ ہو جائے گا. برے کام کا ارادہ کرو گے، کہہ رہے نہیں نہیں ایسا نہ کرو. کیا کر رہے ہو؟ حرم میں سگریٹ پیتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یار خدا کے گھر میں آ کے بھی داڑھی مڈاتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یار اللہ کے حرم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یار طواف بھی کر رہے ہو اور عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہو. اب وہ سدھایا ہوا ہے نا، اللوامہ ہو. اور انبیاء اور صحابہ اور اولیاء کا نفس جو ہے وہ ہوتا ہی مطمئنہ ہے. یاد رکھ، انبیاء کرام اولیاء کرام کے نفوس جو ہیں وہ مطمئنہ ہوتے ہیں. اسی لیے وہ ساری محنت کرواتے ہیں کہ بھائی تیرے ہر نفس میں اللہ کا ذکر ہو، تیری ہر سانس میں اللہ کا نام ہو. اور جب وہ اتنا ذکر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ امید ہے آپ کو یاد رہے گی بات. ایک قیامت کے احوال ظاہری ہیں جو سورۃ المدثر میں، ایک قیامت کے احوال باطنی ہیں جو سورۃ قیامت میں ہیں. اسی طرح یاد رکھنا، ایک نفس ہے وہ الگ چیز ہے، ایک روح ہے وہ الگ چیز ہے. روح منبع خیرات ہے اور نفس جو ہے وہ منبع شہوات ہے. دو باتیں ہو گئی. پھر نفس کے 3 قسمیں ہو گئی. ایک نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے. اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی نفس مطمئنہ نصیب فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے.
رحمت حق بہانمی جو ید بہانمی جو ید، رحمت حق کوئی معاوضہ نہیں مانگتی، وہ تو بہانہ مانگتی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک بندہ گر رہا تو اسے پکڑ لیا، یہ بچو معاف کرو۔ بندہ پیاسا بیٹھا تھا، پانی پلا دیا، حالانکہ جو تھے اسی پانی کی وجہ سے جاؤ معاف کر دو۔ وہ تو بہانہ چاہتے ہیں۔ خمار اللہ کے بندے، خمار یہ اسی ہے سے لکھا جاتا ہے، دو آنکھوں والی کو۔ جب تم نے قرآن نہیں پڑھا کمثل الحمار کأنہم حمر مستنفرہ، کون سی ہے؟ تو جب اس کا بھی پتہ نہیں تو سوال کیوں پوچھتے ہو؟ جب ایک آدمی کو گدھے اور گھوڑے کا فرق بھی نہیں آتا تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ لا حول ولا قوت۔ کہتے ہیں جی ہمارے وحشی، ہاں جی حلال ہے، تم نے کبھی دیکھا ہے یا کھاؤ گے؟ ہمار وحشی کیا ذرا جانور ہی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کیوں نہ جائز ہے؟ رات کو کھانا پینا جائز ہے، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیسے مسئلے کھڑے ہیں۔ رات کو بیوی کے ساتھ سونا جائز ہے، باقی ناخن کاٹنا نہ جائز ہے۔ عجیب مسئلے ہیں، بس مولوی مفت کا ملا ہوا ہے۔ یا تو ہم بھی سوال پر کوئی ٹیکس وغیرہ لگائیں، پھر مجالے پوچھیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے رات کو ناخن نہیں کاٹنے، ہاں خیال رکھنا، اور منگل اور بدھ کو سفر پہ نہیں نکلنا، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، محرم میں خوشی نہ کرنا۔ یہ سارے شیعہ کی قسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں۔ جب موقع ملے سنت ہے کاٹو، ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور کاٹ لو، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ عمرے سے پہلے بالکل ناخن کاٹے، بدن کی صفائی کرے، غسل کرے، خوشبو بدن پہ لگائے، 2 رکعت پڑھے، نیت کرے، تیاری کرے عمرے کی۔ کہتے ہیں جی کہ 4 چیزیں آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ احمقوں سے مقابلہ کرنا ٹھیک ہے، گناہوں کی کثرت یعنی گناہ برباد ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ اختلاط اور مردہ لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنا۔ کہتے عورتوں کے ساتھ اختلاط سے کیا مراد؟ اختلاط تم نے عربی کا لفظ لکھ لیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اختلاط کا معنی ہوتا ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، ملنا جلنا، یہ اختلاط ہے۔ وہ تو مباشرت ہے، وہ تو جماع ہے، وہ اختلاط تھوڑا ہے۔ یہی اختلاط ہے کہ غیر محرم عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور جناب وہ کھانے پیش کر رہی ہے، اور وہ خامد بھی ماشاءاللہ بہت بڑا دیوس ہے، خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ جناب یہ ڈش جو ہے نا میری بیگم نے صرف آپ کے لیے بنائی ہے، ماشاءاللہ جی میں چاچا لگتا تھا اس کا، میرے لیے بنائی ہے اس نے، اور میری بیگم جناب بڑی زبردست کک ہے جناب، اور اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، یعنی اب ہاتھ پکڑنے کی وہ کوشش کرے نا، ذائقہ جو ہے اس کو بھی چکھ کے دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار دعا کرو اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ہم بالکل اس وقت فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ بچائے تو بچ سکتے ہیں، یا پھر وہی بات ہے جو میرے مدنی پاک نے فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ
یفر الرجل بدینہ، بندہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ کے بھاگ کے پہاڑوں میں چلا جائے کہ نہ کوئی ملے گا اور نہ جھگڑا ہو. لیکن ہمت یہی ہے، لوگوں میں رہو اور دین پہ رہو. بھاگ جانا تو کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، تو مجبوری ہے. ورنہ ہمت یہی ہے کہ لوگوں میں رہو، کہ خلوت در انجمن کے مجلس بھی ہے لیکن اندر اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا. چل رہا ہے نظر بر قدم، اس کی نظر اپنے پاؤں پہ ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں. آپ ایک دن میرا کہنا مانے، میں کوئی پیر فقیر تو بابا ہوں نہیں، نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی بزرگ، نہ سید نہ قریشی نہ مولوی. ایک طالب العلم کی حیثیت میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک دن تو میرے کہنے پہ عمل کرو کہ طواف شروع کرو اور نظر قدم پہ. پورے طواف میں اپنے قدم سے نظر نہ اٹھاؤ. حجر اسود پہ آ گئے ہو ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، لیکن نظر قدم پہ. ایک طواف تو ایسے کر کے دیکھو کیا مزہ آتا ہے. اور مجال ہے تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑے، جب نظر ہوگی نیچے تو ادھر ادھر جائے گی کیوں؟ بھٹکتی تو تب ہے نا کہ جب اٹھتی ہے. اسی لیے حکم ہے نا غضوا من ابصارہم یغضضن من ابصار، نظروں کو دبا کے رکھو، جھکا دو. اس کو اختلاط کا معنی نہیں آتے، لذت لینے کے لیے مسئلے پوچھتے ہیں. اختلاط کا لفظ تم نے لکھ لیا ہے، تمہیں معنی بھی آتا ہے، ورنہ اختلاط کا لفظ لکھنا مشکل ہوتا ہے، آسان لفظ نہیں ہے. بالکل تمہیں پتا ہے، خلط ملط ہونا. کہتے جی کہ میں جدے سے کام کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا، 3 دن کام نہیں ملا تو میں نے عمرے کا ارادہ کیا اور اپنے دوست کے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. وہ بالکل نہیں ہوتا عمرہ. دوست کا گھر تمہارا میقات ہے ماشاءاللہ. عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم کے باہر جاؤ. اصل میں جی آج کل میری برادری کے لوگ جو ہے نا، نوجوان خاص طور پہ، انہوں نے سارے بدل ہی بدل دیے. عمرہ گھر سے کر لو، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. انہوں نے حدیث کو یہ سمجھا ہے ماشاءاللہ، اہل مکہ من مکہ تھا، یہ سمجھا ہے حدیث. میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے بزرگ، ایک مکے کا صحابی مجھے دکھاؤ جس نے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہو. ایک کا نام لے لو. اور جب سب سے بڑی حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مکے میں موجود تھی، اللہ کے حرم میں موجود تھی. یہ جہاں آج کل آپ کہتے ہیں نا معابدہ، یہی علاقہ تھا جہاں حضور کے خیمے تھے. تو حضور نے حضرت عبد الرحمن ان کے بھائی سے کہا کہ بہن کو لے جاؤ مسجد عائشہ، وہاں سے احرام. تو وہاں سے کہتے احرام باندھ کے عمرہ کرو. اگر گھر سے عمرہ ہوتا ہے تو بی بی عائشہ کو ادھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا حدیث بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی یار. اہل مکہ من مکہ سے مراد ہے حج کا، کہ جب آپ نے حج پہ جانا ہے، مکے میں رہنے والے ہو، اب مکے سے احرام باندھ کے اب باہر جانے کی ضرورت نہیں. وہ حج کے لیے ہے، عمرے کے لیے میرے عزیز نہیں ہے. خدا کے لیے تمہیں 1400 سال کے بعد یہ حدیث سمجھ آئی ہے، صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، تابعین کو سمجھ نہیں آئی، ائمہ مجتہدین کو سمجھ نہیں آئی، ائمہ فقہا کو سمجھ نہیں آئی. ورنہ ایک صحابی کا نام لو اگر ہمت ہے کہ جی وہ گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے تھے. بلکہ بڑے بڑے علماء اہل حدیث نے کتابیں لکھی ہیں کہ عمرے کے لیے اگر مکے میں رہتا ہے تو باہر جانا ضروری. کہتے جی کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے
ان نے فرمایا کہ حنفی لوگ جو ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا نکاح کرتے. کون سے حنفی؟ اس مولوی صاحب سے کہو کہ کسی حنفی کا وہ حلالے پر اعتراض کر رہا ہے. حلالہ تو قرآن کا حکم ہے. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اور ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ المحلل والمحلل اللہ المحلل والمحلل له. ایک حنفی دکھلاؤ جس نے 1 رات کا نکاح کیا ہو. کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو کہ ہم تمہاری زبان استعمال کریں؟ لیکن اللہ بچائے، ہم نہیں کہتے کہ تمہاری کتابوں میں کیا نظر الابرار میں کیا لکھا ہے. بہرحال تمہیں مبارک ہو، تم ابو حنیفہ کو گالیاں دو، ہمیں گالیاں دو، تمہیں مبارک ہو، ہم نہیں دے سکتے. کہتے جی کہ کربلا میں آل رسول ساری شہید ہو گئی. ساری کیوں شہید ہوگی؟ زین العابدین بچے، خاندان بچا، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں سب بچ گئی. وہ جو مرد تھے وہ شہید ہو گئے. امیر معاویہ نے حضور سے وعدہ کیا تھا شادی نہ کرنے کا. بالکل نہیں. کیوں شادی کرنے کا وعدہ کیوں کرتے؟ حضرت علی کو روکا تھا حضور نے. پتہ نہیں کیسے لوگ مسئلے گھڑتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. حضرت معاویہ نے کیوں وعدہ کیا تھا میں شادی نہیں کروں گا؟ جناب شادی کرنے کا اللہ رسول کا حکم ہے. وہ تو حضور پاک نے حضرت علی سے محبت کی بنا پہ کہا تھا کہ بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی نہ کرو، کیونکہ اگر بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور میری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائے گا. تو تم کیوں ایسا قصہ کرنا چاہتے؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، جس پہ حضور جلال میں آ گیا فرمایا تجمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ. اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی پہ سوکن لانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو طلق ابنتی، میری بیٹی کو طلاق دے. حضرت علی نے معافی مانگی. یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا تھا نہیں کروں گا. لیکن بی بی فاطمہ کے بعد حضرت علی نے کافی شادیاں کی ہیں. آپ کے 18 بیٹے ہیں. ذکر بالجہر جائز ہے، جہر بھی جائز ہے، بالسر بھی جائز ہے، دونوں جائز ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں بھی تو دونوں رکھی ہیں نا، بالجہر بھی ہیں بالسر بھی ہیں. اسی طرح لبیک میں بھی حکم ہے کہ زور زور سے پڑھو. حضور سے پوچھا کہ مل حج یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الحج والسج. حج وہ ہے کہ جس میں لبیک کا شور ہوتا ہے اور قربانیوں کا خون بہایا جاتا ہے. تو بعض ذکر جو ہیں جہر ہیں، بعض ذکر خفی ہیں. قرآن مجید کی جو آیت پڑھتے ہیں ترجمہ دیے، آگے تفسیر جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ ہوتا ہے کیا؟ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شیعہ کافر ہے. وہ شیعہ جو قرآن کا منکر ہے، وہ شیعہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عصمت کا منکر ہے، وہ شیعہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا منکر ہے. ورنہ شیعہ تو 360 قسمیں ہیں. یہ کوئی ایک بلا ہے؟ یہ تو کئی قسمیں ہیں. اس لیے اب ہر کسی کو تو کافر نہیں کہا جا سکتا. دوسرا گورنمنٹ پہ اعتراض کیا ہے؟ وہ تو پاسپورٹ پڑھیں گے، اگر لکھا ہے مسلم تو مان لیں گے کہ مسلمان ہے. تم اپنے آپ کو کافر لکھو، قادیانی لکھو، پھر دیکھو آنے دیتے ہیں. مسلم بن کے آ جاؤ تو کوئی کیا کرے؟ کس کس کا سینہ چیر کے دیکھیں. آج صبح ہم نے ناشتہ تیار کیا تھا اور روٹی پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. روٹی اوپر سے اتری تھی آپ پہ؟ نہیں. روٹی کہاں سے آئی تھی؟ کسی مطبخ سے پک کے آئی ہوگی، تو کسی نے لکھ دیا ہو گیا، پک گیا. اس میں کون سی بزرگی ہو گئی تمہاری؟ یا تو کہو جی ناشتے کے لیے ہماری روٹی آئی تھی آسمان سے، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا، تو پھر تو ہے کوئی بات.
اور اگر روٹی آئی تھی مطبخ سے پک کے تو پکانے والے کسی نے اللہ لکھ دیا ہوگا کچی روٹی پہ پک گئی تو اللہ کا نام ہی رہے گی. اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی بزرگی نہیں. کل تم چلے جاؤ مطبخ میں واقف ہو نا، اس کو کہو تمہارا نام لکھ دے گا روٹی پر. تو دعا کرو ہمارے دل میں اللہ کا نام، ہماری زبان پہ اللہ کا نام، ہماری ہر سانس میں اللہ کا نام. میرے جناب بال چھوٹے ہیں، میں نے عمرہ کرنا ہے تو اس طرح پھر رہا ہو جناب، چھوٹے پہ بھی پھر جاتا ہے. ورنہ نہ کرو جناب. کسی حکیم نے لکھا ہے آپ کو کہ مہینے میں ایک عمرہ کیا کرو؟ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو. محلقین رؤوسکم، سر مڈاؤ. یہ بال بچانا چاہتے ہیں، چھوٹے بال ہیں چھوٹے. پھر گنجا ہو گیا تو بیوی گھر نہیں آنے دے گی. اور جناب 5-10 دن میں اچھے بال نکل آئیں گے، فکر نہ کرو، غم نہ کرو. یہ اپنی کھیتی ہے، اور یہ ایسی کھیتی ہے جتنے دفعہ اس طرح پھراؤ بال اور اچھے لگتے ہیں. بلکہ ایک ہمارے حکیم ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی جس کے بال بکھرے ہوں یا ادھر ادھر ہوں، ٹھیک نہ ہوں، وہ کہتے اس کو کہو اس طرح پھرائے، پھر لیمون مارے سارے سر پہ، 1-2 گھنٹے بیٹھے رہے، پھر دھو ڈالے، پھر اس طرح پھروائے، پھر اس طرح، ہر دفعہ پھر لیمون مارتے ہیں. پھر جب بال آئیں گے دیکھو کیسے آتے ہیں. مفت کا علاج ہے تو میں یہ بھی بتا دیا. لیمون اصلی ہو، 2 نمبر والا نہ ہو، چونکہ آج کل سارے کام تم 2 نمبر کرتے ہو نا.